بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نرگس ناہید ایڈوکیٹ ود گلیکسی اسٹار ون. ناظرین، آج ہمارے گلیکسی اسٹار ون کے جو مہمان ہیں وہ بائی پروفیشن وہ انجینئر ہیں، چیف آرکیٹیکچر ہیں محکمہ اوقاف میں. تو ہمارا خیال تھا کہ اکثر ہم بچپن سے سنتے آئے یہ باتیں، چلے میں تو پھر بھی لائر ہوں، ہم نے یہ سارا پڑھا دیکھا، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا محکمہ ہے اور اس کے تحت کون کون سے کام ہوتے ہیں. تو ہم نے آج سوچا کہ جناب محترم ڈاکٹر عبدالغفور صاحب جن کا ایک ادبی نام جو ہے وہ غافر شہزاد ہے، ہم تو ویسے غافر شہزاد صاحب کے نام سے جانتے تھے، لیکن وہ ان کا ادبی نام ہے اور یہ ان کا ویسے عبدالغفور، ڈاکٹر عبدالغفور صاحب یہ ان کا نام ہے. تو آج وہ ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. سو نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے چینل کو بھی دیا. بالکل، بہت شکریہ جی آپ. تو سر میں یہ اصل میں لوگوں کے ساتھ ہم یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ اوقاف جو ہے، جس کے اندر آپ یہ چیف آرکیٹیکچر ہیں، اور میں یہ بتاتی جاؤں ناظرین کہ ان کا جو مین کام ہے وہ مزارات کو اور مساجد کو ان کو ڈیزائن کرنا ہے. تو یہ ان کے یہ بہت ساری یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ابھی ہم کیمرے میں سے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی کورٹ کا ایک پورا پورشن انہوں نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. تو سر اس میں تو ہائی کورٹ میں بھی آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی بالکل، ہم لائرس کے لیے بھی ہائی کورٹ میں بھی ہے. اور ایک بات میں پبلک کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ تو ایک پروفیشن ہے. جی سر. تو جب اس پروفیشن سے وابستہ شخص ہوتا ہے اسے آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. تو وہ چیف آرکیٹیکٹ ہوں میں، جیسے عام طور پہ اسے چیف آرکیٹیکچر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ایکچوئل وہ چیف آرکیٹیکٹ ہے. تو یہ اس لیے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو تھوڑی وضاحت کر دوں. تو باقی یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں میں نے جو آپ کا آرٹ کورٹ کا ویسٹرن ونگ ہے، پرانی بلڈنگ کا جو ہے، تو اس کو رینوویٹ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ریکنسٹرکٹ کیا. تو وہ ریکنسٹرکٹ کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جو آپ کے سابق چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودھری صاحب، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پرانی بلڈنگ ہے، تو اس کو گرا کے تو ہم کوئی 8 منزلہ ایک ٹاور یہاں پہ کھڑا کریں. تو جب انہوں نے اس کو گرانا شروع کیا تو جو ہیریٹیج لور تھے، جس میں لاہور کنزرویشن سوسائٹی تھی، آرکیٹیکٹس تھے انجین یونیورسٹی اور یو ای ٹی کے اور این سی اے کے جو آرکیٹیکٹس اور ٹیچرز تھے، انہوں نے پھر کافی احتجاج کیا، خطوط لکھے، مال روڈ پہ بچوں نے جلوس وغیرہ بھی نکالے کہ یہ ہماری بلڈنگز ہیں اور ہمارا اثاثہ ہے. یعنی ان کی جو ایک ایکچوئل ان کی جو شیپ ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں خراب ہونی چاہیے، اور اس کو رینوویٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ریکنسٹرکٹ کر کے آپ نئی ماڈرن بلڈنگ کھڑی کر بنا دیں. بالکل. تو وہ خیر بہرحال اس وقت تک چونکہ اس کا کافی سا ڈیمالش ہو چکا تھا، تو اس میں پھر سپریم کورٹ میں ریٹ ہوئی اس میں. تو وہاں سے پھر ڈائریکشن آئی کہ اس میں کوئی ایک ایسا آرکیٹیکٹ جس کا تجربہ ہو کلونیل پیریڈ کی بلڈنگز بنانے کا، اور اس نے کم از کم اس میں ایم فل وغیرہ کیا ہو یا پی ایچ ڈی کی ہو، تو وہ جو ہے اس پہ اپوائنٹ کیا جائے. تو یہ کافی ایک مشکل مرحلہ تھا. پھر میں اسلام آباد میں بلایا، انہوں نے انٹرویو میں شارٹ لسٹ کیا، تو وہاں بڑی توجہ سے انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے تو میرے ذمے پھر یہ کام لگایا. تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا بیسیکلی ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت. تو اس میں پھر ہم نے یہ تقریباً 1.25 سال کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کیا. تو اس میں کمیٹی بھی ایک بنی ہوئی تھی جس میں 2 جج صاحبان جو ہیں، ایک حامد علی شاہ صاحب تھے، اور ایک ان کے ساتھ شمیم صاحب، جسٹس شمیم صاحب اور جسٹس حامد علی شاہ صاحب. تو یہ ان کی توجہ سے بھی اور ان کی سرپرستی سے بھی یہ بلڈنگ ہم اس طرح سے بنانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ اس میں جو انجینئرز تھے وہ سی این ڈبلیو کے تھے، جو اور ٹھیکیدار جو تھا وہ بھی سی این ڈبلیو کا تھا. تو سی این ڈبلیو والے تو ایسے ہی بناتے ہیں سرکاری عمارتیں بناتے ہیں. تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ اس عمارت کو ہم فریم سٹرکچر پہ کھڑا کریں اور بعد میں برکس لگا کے تو ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کر کے تو اس کی شیپ وہ دے دیں. تو اس پہ پھر میرا کافی ریزسٹنس تھی کہ میں نے کہا نہیں، یہ پرانی ٹیکنیک سے بنی ہے کہ جس میں کوئی بیم سریا نہیں ہے، ہم اسی اس سٹرکچر سے کریں گے. تو ہم نے چھتیں جو ہیں وہ آر سی سی کی ضرور بنائی ہیں، باقی بریک ورک اور دیواریں اور ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پھر اسی ٹیکنیک سے، بلکہ سیمنٹ کے اندر ہم نے سرخی مارٹر جو ہے وہ بھی ڈالا تاکہ چنائی میں وہ ریڈ نظر آئے، نہ کہ گرے نظر آئے. تو وہ پھر وہ جو پہلی عمارتوں کی خوبصورتی ہے کہ وہ اس کے اندر تھی. پھر اس میں جو برک کی ڈیٹیلز تھیں
وہ بہت خوبصورت ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ اینٹیں نہیں ملتی تھیں اس طرح کی. وہ پھر ہم نے بھٹے پہ جا کے خود بنوائیں، یعنی پہلے مولڈ بنوایا تو وہ تقریباً 8-9 قسم کی مختلف طرح کی اینٹیں ہم نے مولڈ سے بنوائی. کیونکہ سر پچھلی عمارتوں میں وہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں واقعہ وہ ہماری مدر کہا کرتی تھی کہ چھوٹی اینٹ کی چنائی جو ہوتی ہے یہ پہلے عمارتوں میں ہوتی تھی، بڑی پکی اینٹ ہوتی تھی. بالکل، اور اس میں پیٹرنز بنے ہوتے ہیں نا مختلف، ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی پیٹرنز بنے ہوئے. وہ پیٹرنز جو ہے وہ یا تو کہ ہاتھ سے آپ کاٹیں اس کو تو پھر بنایا، وہ تو پاسبل نہیں ہوتا. تو پھر اس میں اس پیٹرن کی اسپیشل سانچے بنائے گئے تاکہ پھر وہ اینٹیں ویسے بنائی جائیں. تو یہ لاہور والے تو سارے اینٹوں کا کاروبار کرنے والے بھاگ گئے. اچھا، تو پھر کہاں سے یہ ہوا؟ یہ قصور میں ایک صاحب تھے، ان کی بڑی دلچسپی تھی اس طرح کی عمارتوں سے، تو انہوں نے مطلب بڑی توجہ سے اور بڑی محنت سے پھر یہ اینٹیں جو ہیں وہ دوبارہ بنائیں. تو پھر یہ بلڈنگ جو ہے وہ اپنی اس شکل میں ہمارے سامنے آئی. اچھا، تو وہ لوگ پھر مطمئن ہو گئے جو جن کے تحفظات تھے، جو دیکھنا چاہتے تھے اپنی ایک تاریخی عمارات، وہ بھی مطمئن ہو گئے. اور آپ کی جو باہر کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت احمد حویس صاحب، تو احمد حویس صاحب بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے. وہ تو خود بھی بڑے لٹریری ہیں نا. جی، وہ بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے. اور پہلے تو ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ہاں یہ پرانی بلڈنگ ہے، اس کو گرا کے نئی بننا چاہیے. لیکن جب ہم نے بنانا شروع کیا اور یہ بن گئی تو پھر وہ ایک دن وزٹ کیا، انہوں نے تو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اتنی اچھی اور خوبصورت بن گئی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کا جو ایسٹرن ونگ ہے وہ دادا جی ہیں اور یہ ان کا نوجوان بیٹا ہے، یعنی عمر کا اتنا فرق لگتا ہے. تو کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بھی گرا کے تو اسی طرح بنا دیں. تو میں نے کہا جی یہ تو جو گرانے کی غلطی کی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، تو اب دوبارہ گرانے کی غلطی. بڑی محنت کی اور ویسے بھی بہت زیادہ محنت ہوئی، پیسہ لگا، اور جو محنت ہوئی اور جو اس پہ ورک ہوا کہ ہم نے ایسے نہیں ایسے بنانا ہے، تو پھر کہیں جا کے وہ ایک شاہکار جو تھا وہ تعمیر ہوا. ہاں ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف کے تحت جو لوگ چیزوں کو وقف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں نا، ناظرین آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ محکمہ اوقاف کی جتنی بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اچھا مزارات کے لیے لوگ جگہ بھی دیتے ہیں، جی مساجد کے لیے جگہ دیتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ اٹیچ پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کے دکانیں ہیں یا زرعی زمین ہے، تو کافی وہ ہے جس سے انکم بھی ہوتی ہے تاکہ وہ جو مسجد، اس کی مینٹیننس بھی ہو، اس کا مسجد یا مزار کے جو اخراجات ہیں تاکہ اس میں سے پورے ہو، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ بجلی بھی لگی ہوگی. جی تو وہ کیا میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ فری گورنمنٹ ہی دے دیتی ہے کہ مساجد کے لیے بجلی ہے یا نہیں. گورنمنٹ کسی چیز کو فری نہیں دیتی، وہ بجلی کے پیسے بھی لیتی ہے. اور مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اے سی وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، بالکل چلتے ہیں، پنکھے تو موسٹلی چلتے ہی ہیں نا سر. جی، تو وہ بل بھی جو ہے وہ مطلب لاکھوں میں آ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے مؤذن بھی رکھا ہے جیسے خادم ہے، اور اسی طرح سے خطیب اور جو امام مسجد ہیں تو وہ باقاعدہ اوقاف کے امپلائیز ہیں، اور وہ اوقاف ان کو پیسے بھی دیتا ہے اور یہ سیلریز دیتا ہے. تو یہ پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں. اچھا، یہ جتنے وہیں سے پورے ہو جاتے ہیں، جتنے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے اوقاف اپنے انہی سورسز سے جو ہے وہ پورے کرتا ہے. اچھا، اور سر بابا بلے شاہ صاحب کا مزار جو ہے وہ بھی آپ نے ڈیزائن کیا؟ جی، بلے شاہ کا بھی میں نے ڈیزائن کیا قصور میں. پھر یہ شاہ حسین کا جو نیا مزار ہے وہ بھی ڈیزائن کیا. پھر میاں شیر محمد شرک پوری ان کا بھی، بلکہ باغ جناح میں جو مشہور ہے ترت مراد کا، جس کا بانو قدسیہ نے اپنے ناول راجہ گدھ میں بڑا ذکر کیا ہے، وہ بھی میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا. تو یہ بھی مزار بناتے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ اب چونکہ وہ 21ویں صدی میں بن رہے ہیں تو بے شک یہاں پہ ایک 800 سال کی پرانی روایت ہے، تو ہمیں ان مزاروں کو ایسے ہونا چاہیے کہ یہ مزار بھی لگے، ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ لگے کہ یہ 21ویں صدی کے مزار ہیں. تو پھر ہم نے اس کی تھوڑی جو شکل ہے وہ تبدیل بھی کی، گنبد وغیرہ تو رکھا اس میں اور جیومیٹریکل شیپ بھی رکھی، لیکن اس کی اوورآل جو صورت ہے وہ ہم نے تھوڑی ماڈرنائز کی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ یہ اس روایت کے توسیع کے طور پہ ان مزارات کے جو ڈیزائن ہے وہ بنائے گئے. اچھا سر، یہ جو وال سٹی ہے، وال سٹی سے مراد ہمارے وہ دیوار ہے جو کہ پورے شہر کے ارد گرد ہے، جی، فصیلے شہر. جی فصیلے. اچھا، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ہسٹوریکل اسے ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ بالکل. یہ پورا جو وال سٹی ہے نا، یہ یونیسکو نے اس کو ایک ہیریٹیج سٹی کے طور پہ
ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں جو پرانی ایسی عمارتیں جن کی کوئی ہیریٹیج ویلیو بنتی ہے تو وہ عمارتیں بھی انہوں نے انلسٹڈ بلڈنگز کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، لیکن جن کی نہیں ہسٹوریکل ویلیو بنتی تو وہ بھی موجود ہے، لیکن اگر وہ خستہ ہوں تو اس کو دوبارہ بنانا پڑے تو اس کا ڈیزائن ویسا ہی بنایا جاتا ہے جیسے پرانی عمارتوں کا تھا، اور پھر اس کا نقشہ اور وہ سارا وارلڈ سٹی اتھارٹی سے اپروو کرانا پڑتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ، اب تو انہوں نے کمرشل ایکٹیویٹی پہ پابندی لگا دی، اب آپ مزید پلازے نہیں بنا سکتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بلڈنگز وہ گراتے جائیں، حویلیاں اور پلازے، اب انہوں نے پابندی لگا دی، کیونکہ وہ شہر کا سمجھ کے نا کہ ٹھیک ہے جی اس کو کمرشلائز کرتے رہنا، تو وہ تو کوئی اس کی تو وہی خوبصورتی پھر خراب ہو جائے گی ساری کی ساری۔ تو اس میں بھی جو ہے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو اس کے جو پہلے پروجیکٹ کا جو فرسٹ فیز تھا اس میں میں شامل تھا ایز اے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر، میں نے وہاں پہ کام کیا تھا، اور اس میں مین جو کمپوننٹ تھا ایک تو یہ تھا نا کہ جو یہ سروسز ہیں بجلی پانی گیس وغیرہ کی، ان کے پائپس کو انڈر گراؤنڈ کر دیں تاکہ اس سے جو جمالیاتی وہ خوبصورتی ہے وہ نہ متاثر ہوتی ہے وہ نہ خراب ہو۔ دوسرا یہ کیا تھا کہ جو اہم کوچے ہیں ان کی بلڈنگز کی فیس لفٹنگ کی تھی، جی تزئین و آرائش گورنمنٹ نے کچھ اپنے فنڈ سے اور کچھ وہ مقامی طور پہ بھی پھر شیئر کر دیتے تھے، تو وہ گورنمنٹ نے وہ بھی کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عالمی سطح پہ جو سیاح ہیں ان کو یہاں بلایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ ہمارے پاس بھی ہیریٹیج سٹی ہے جس طرح دنیا بھر میں۔ لاہور بڑا ایک تاریخی شہر ہے، اس لحاظ سے اس کی بڑی ویلیو ہے، لوگ آ کے دیکھتے ہیں، اور بڑا مشہور مقولہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں، تو لوگ کی جمن دے شوق چ بھی اتنے آ کے دیکھ دینے کہ بھائی یہ تو کم سے کم جامتے جمنے کی سند لیتے ہیں، جمنے کی سند لیتے ہیں کہ جامتے لائیے کم سے کم۔ لیکن سر لاہور ہے بھی بڑا خوبصورت، آپ یقین کریں گے کہ دیکھیں ادھر ادھر بے شک جتنی مرضی، مطلب ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ صحیح فرما رہے تھے کہ وہ پہلے جیسا لاہور رہا نہیں ہے، کہ جیسے آج سے 30 سال پہلے لاہور تھا یا 40 سال پہلے لاہور تھا، 50 سال پہلے تو خیر بہت ہی زبردست تھا جی، جب تانگے چلتے تھے یا پیدل لوگ آتے جاتے تھے، اور اس میں کوئی، اب تو ٹریفک اسی وقت گانا تھا وہ تانگے والا خیر منگدا، ہن تانگے والا خیر کتنے منگے، ہن تے تانگا ہی نہیں چل رہا، وہ تو بلکہ تانگا بھی نہیں منگدا سر۔ ویسے بھی اب تو ویسے بھی آپ یقین کیجئے گا، مطلب میں خود کبھی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی تانگا وغیرہ، میں کہتی ہوں گھوڑے کا دیکھیں وہ جانور ہے، ایسے کسی ہارن سے یا کسی چیز سے رش میں آ کے وہ ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو یہ تو بڑا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اب لوگ میرے خیال تانگے وانگے ختم ہی ہو گئے ہیں سارے کے سارے، رکشوں نے ان کی جگہ لے لی ہے تانگوں کی ساری، تو اس لیے وہ اب رکشے والے دا ہن گانا کو بننا چاہیے تھا تانگے والے دی جگہ۔ اچھا، اس میں نا جو میں نے جب یہ بات آپ کر رہی ہیں اس کے حوالے سے میرے 2 شعر ہیں، پہلے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جی بسم اللہ سر، اور اس کے بعد میری 4-5 کتابیں ہیں۔ ہاں شور سر، ان کا تو ہم ذکر کریں گے، کیونکہ بھائی ہم تو غافر شہزاد صاحب کو غافر شہزاد ایز اے پوئٹ ہی میں جانتی تھی، تو لیکن بہرحال خیر جب ان سے بات ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگا کہ ہمارا نہ صرف ان کا یہاں پہ ان کا سارا ہے، ہائی کورٹ میں بھی آپ کا جیسے آپ نے پورا ایک اس کا حصہ بنایا اور بڑا اچھا وہ۔ تو شعر 2 ہے کہ اس شہر دل میں رہنے کو اب دل نہیں رہا، واہ، اس شہر دل میں رہنے کو اب دل نہیں رہا، لاہور اپنے رہنے کے قابل نہیں رہا، واہ، اور ہر غزنوی نے روندا ہے پاؤں تلے اسے، واہ، ہر غزنوی نے روندا ہے پاؤں تلے اسے، رستہ رہا ہے یہ کبھی منزل نہیں رہا۔ واہ واہ، تو اس شہر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ مغل بھی آئے، غزنوی بھی آئے، تو وہ سارے یہاں سے آ کے آگے دلی کی طرف چلے جاتے، تو یہاں پہ آ کے رکے نہیں ہیں وہ، ہاں بس گزرگاہ بنائے رکھا انہوں نے۔ لیکن سر آپ کا کہیں جیلم جانے کا پروگرام تو نہیں ہے یہ سر؟ ویسے آپ کا کیوں تعلق جیلم سے ہے؟ جی میں تو اب یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی اب لاہور چھوڑ کے آپ جیلم جا رہے ہیں، تو اتنے اچھے شاعر کو ادھر لاہور میں رہنا چاہیے سر۔ نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہاں جو حالات ہیں اس میں اب بہتر ہے کہ چھوٹے شہروں کا رخ کیا جائے اور وہاں جا کے رہیں ہم زیادہ پرسکون۔ لیکن سر لاہور بھولنے والی جگہ نہیں ہے، یہ بہت یاد آئے گا، اور تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ارد گرد دیکھیں میں یہ بات کرنے والی تھی کہ عمارات اتنی زیادہ جیسے بن گئی ہیں، کالونیاں اور وہ سارے وہ ٹاؤن اور ادھر ادھر، لیکن سر یہ جو بیسک پرانا لاہور ہے نا، آئی لو دس،
مجھے ہمیشہ آج بھی اس کی وہ بلڈنگیں اونچی اونچی اور بے شک کنجسٹڈ ہے وہ سارے علاقے، لیکن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے خوبصورت۔ یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو تبدیلی چینج آئی ہے اربن انوائرمنٹ کے اندر، اس پہ میں نے بہت کالم بھی لکھے، میری 3-4 کتابیں بھی ہیں جس میں لاہور گھر گلیاں دروازے، وہ کتاب ہے جو وہی جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں نا، فصیل کے اندر جو شہر ہے وہ اس کے بارے میں، وہ شہر ہے۔ اچھا، اس کے بعد لاہور کی مساجد پہ ہے ایک کتاب میری، مساجد لاہور۔ اچھا، ایک کتاب ہے لاہور نئی صدی نیا شہر، اچھا لاہور نئی صدی نیا شہر، اور ایک ہے لاہور کل آج اور کل۔ تو یہ جو 2 کتابیں ہیں خاص طور پہ جو اربنائزیشن میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور بالکل بغیر پلاننگ کے جو یہ تعمیرات بھی ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا کہ آپ ایک 220 فٹ کی سڑک پہ ایسے جا رہے ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہ آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو ماسٹر پلان 60s میں بنایا گیا تھا اس کے اندر یہ جو اس کی جتنی جوہر ٹاؤن اور اس سے آگے ایکسٹینشن ہے وہ ایک پلان کے تحت تھی، لیکن بعد میں جو لینڈ مافیا ہے انہوں نے اپنی 100 کنال 200 کنال خرید لی، تو ہر ایک نے اپنی 4 دیواری بنا کے تو وہ جزیرے بنا دیے، وہ آپس میں لنک نہیں ہوتے۔ تو وہاں پہ تو اب بہت ہی برے حالات ہیں، نہ سیور کے جانے کا نکاسی کا رستہ ہے، نہ پانی کا ہوتا ہے، نہ ہی یہ سڑکیں ایک دوسرے کو لنک کرتی ہیں، تو وہ کافی پرابلمز جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بڑھتی ہوئی ٹریفک آپ دیکھیں نا، بڑھتی ہوئی ٹریفک آپ کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہر کو دیکھ لیں کہ اس میں کتنا انہوں نے چوڑائی بھی کی ہے، درخت بھی کاٹے، اس میں بڑی موومنٹ بھی چلی، اس کے باوجود بھی نہر کے اوپر جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ٹرانسپورٹ سسٹم میں اس طرف جو موومنٹ ہے، تو پھر بھی وہ نہیں پورا کر پا رہے۔ تو یہ مسائل تو ہیں، یہ تو سارے لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے نا کہ اتنا ہسٹوریکل شہر ہے، اس کو اسے رہنے دینا چاہیے اسی طرح، اس کی خوبصورتی کہ لوگ لاہور کے نام سے دور دور سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس کو اس کی کم از کم جو ایکچوئل اور اوریجنل اس کی خوبصورتی ہے اس کو تو قائم رکھنا چاہیے۔ باغوں کا شہر ہے یہ، آج کل ویسے بھی جشن بہارا کا ادھر میلہ لگا ہوا ہے، آج تو باقی جیلانی پارک میں ریس کورس اور نہر کے اوپر بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور یہ رونقیں جو ہے یہ لاہور کا ایک خاصہ ہے جس کو قائم رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا سر، آپ مطلب از اٹ رائٹ کہ اگر وال سٹی کے اندر کسی کا اپنا ذاتی گھر بھی ہے تو وہ بھی اگر گرا کے دوبارہ بنائے گا تو اس کو وال سٹی اتھارٹی سے اس کی اجازت لینی پڑے گی؟ جی بالکل، یہ وال سٹی اتھارٹی بنائی اسی لیے گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے کارپوریشن تھی اور ایل ڈی اے تھا۔ ایل ڈی اے تو نئی آبادیوں کے لیے تھا، کارپوریشن ان پرانی جگہوں کے لیے تھی۔ وہ جیسے ہمارے سیاسی اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے یہ ادارے زیادہ مؤثر نہیں رہے تھے، تو پھر گورنمنٹ نے خاص طور پہ جو فصیل کے اندر کا شہر ہے اس کے لیے وال سٹی اتھارٹی بنائی۔ اب یہ ہے کہ وہ تمام گھر جو تو ہیریٹیج ویلیو رکھتے ہیں اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اتھارٹی گورنمنٹ کے فنڈ سے اس کو رینوویٹ کرتی ہے۔ اچھا، جو ہیریٹیج ویلیو نہیں رکھتے اور وہاں پہ کچھ اور بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہیں نقشہ اب کارپوریشن کے بجائے وال سٹی اتھارٹی میں جمع کرانا پڑتا ہے، جو بڑی توجہ سے اس کے ڈیزائن کو دیکھتی ہے اور پھر اسے اجازت دیتے ہیں، اور تعمیر کے دوران بھی اس پہ نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اندرون شہر کا کلچر آج سے 400-600 سال پہلے تھا، جو ایمبیانس تھی، تو اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کو رکھا جائے۔ اچھا سر، یہ جو ہیریٹیج ہم ورثہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں مطلب کیا اسپیسیفک ہم کون سی چیز کو اس کے اندر لے کے آئیں گے؟ یعنی ایک کسی کا گھر ہے اس کو ہم کیسے یہ کہیں گے یہ بھائی یہ ہیریٹیج؟ اس کے جو آرکیٹیکچر فیچرز ہوتے ہیں ڈیزائن کے، جیسے جھروکے ہیں، اس کے ونڈوز ہیں، یا بریک ورک میں جیسے ڈیٹیلز بنی ہوتی ہیں، جیسے ووڈ ورک ہوا ہوتا ہے، یا آپ نے پرانے ووڈ کے دروازے دیکھے ہوں گے پرانے گھروں میں، تو وہ چھجے اور جھروکے جس کو یوں کنڈیاں لگی ہوتی تھی، وہاں لوگ تالے لگا کے جاتے تھے، شے نشین بنے ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایلیمنٹس جو پرانے گھروں میں۔ اب نئے گھر تو دیکھیں نا، جیسے جوہر ٹاؤن میں یا ڈیفینس میں بنے ہیں، وہ تو صرف پلین پلاسٹر سرفیس ہے جس میں ونڈوز لگی ہیں، اور وہ دیکھ کے ہی نا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ڈبے سے بنا دیا، ان میں وہ خوبصورتی، وہ ڈیٹیل۔ لیکن کیونکہ آپ کا تو تاریخی ورثے سے تعلق ہے تو اس لیے آپ کو یقیناً یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دیکھیں، وہ جو اس کے اوپر عجیب مینا کاری کی ہوئی ہوتی ہے، کتنی خوبصورت بڑی محنت سے جو کرافٹس مین ہے اس نے بھی بڑی مہارت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس مطلب کام کو۔ صحیح بات۔
تو اب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی چھت پڑے یہ، اور ہم اب تو کیسے تیار چھتیں مل گئی ہیں، لا کے وہ اوپر رکھ دی جاتی ہے اور گھر بن جاتی ہے. اس طرح سے. تو اس وقت واقعی لوگ بڑی محنت کر کے اور یہ ساری چیزیں، بے شک ایک مشینوں کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہے لیکن کچھ نقصان بھی ہوا ہے کہ ان کی وہ جو اصل خوبصورتی اور چیزیں ہیں وہ ہم سے چھن گئی ہیں. ہم مشینوں کے اتنے عادی ہو گئے، اتنے مطلب اس کے آگے سرنڈر کر دیا ہم نے مشینوں کے آگے بس. اس اپنے میں یہ ہے نا پہلے 4-4 5 فٹ موٹی دیواریں ہوتی تھیں، تو اب 9 انچ کی دیوار آ گئی. اب اس میں جگہ تو مل گئی ہمیں، وہ جو 4 فٹ کی دیوار جگہ گھیرتی تھی وہ جب 9 انچ میں آ گئی تو ہمیں کمرے کی جگہ تو کھلی مل گئی. لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ جو 9 انچ کی دیوار ہے وہ سورج کی گرمی برداشت نہیں کرتی اور وہ تندور بنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کی کولنگ کے لیے ہم اے سی لگاتے ہیں، پھر وہ الیکٹریسٹی لوڈ بڑھ جاتا ہے، پھر بل بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سارے کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل. ٹھیک ہے، اس وقت بڑا کمرہ کرنے کے لیے ہم یہ سب کر تو لیتے ہیں لیکن پھر ظاہر ہے بلز کی صورت میں جیسے اب یہ الیکٹریسٹی بڑھتی 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 کہاں تک کہاں پہنچ گئی ہے بجلی. توبہ ہے، ایک گھر میں 2 جس کے اے سی چل رہے ہیں اس کے لیے بل مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک بڑی مشکل سے ہوتا ہے. اچھا سر، یہ جو ہمارا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو لوگ اپنی وقف کرتے ہیں جائیدادیں، تو یہ اس کا قانون تو بنا ہے 1960 میں ایوب خان کے دور میں، پھر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں اس کو کیا گیا، لیکن اس سے پہلے سر کوئی قانون بھی نہیں تھا. تو کیا لوگ زبانی کلام میں اس کو وقف کر دیا کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے؟ ان کی اولادیں بعد میں اٹھ کے، جیسے آج کل سر کیا عجیب کام ہوا ہے کہ لوگ اگر چیز کو بیچ بھی دیتے ہیں، بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس میں سے کوئی بندہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو یہ شفا بھی کر دیتے یا انہوں نے فیک ڈاکومنٹ بنایا، ہم نے اس کو بیچا ہی نہیں تھا. تو کیا اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے نے تو وقف کر دیا، باپ نے کر دیا وقف، زبانی بھی کہہ دیا جی میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ جگہ یہ زمین میں اللہ کی تحویل میں، ویسے تو میرے اللہ کا یہ سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تحویل میں ہم نے دے دیا. تو کیا سر ان کی اولاد پھر کوئی اس کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی؟ یہ کیسے ہوتا تھا سب کہ اسی بیان پہ رہا جاتا تھا؟ ہاں، یہ تو دیکھیں نا وقت کے ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں. اب جیسے نکاح کا ہے تو نکاح فارم جو ہے، یہ تو جو فیملی ایکٹ تھا 1962 کا، اس کے بعد وہ پراپر اس کے بعد شروع ہوا. صحیح بات. اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا اس طرح، پہلے ایجاب و قبولی ہوتا تھا، وہ زبان کے اوپر ہی ہوتا تھا سارا. تو وہ آنر کرتے تھے زبان کو، پھر جہاں 4 گواہ بیٹھے ہیں یا فیملی، انہیں پتہ ہے جی ہاں یہ ہو گیا معاملہ. اسی طرح سے یہ جو پراپرٹی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میں نے بچوں کو دی اور یہ حصہ جو ہے یہ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا اس کام کے لیے. تو وہ بچے بھی بلکہ پہرا دیتے تھے کہ ہمارے باپ نے یا دادا نے جو وقف کیا ہے تو اس کو اسی کام میں استعمال ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا اس میں حصہ ہوا ہے کہ جس میں یہ ولی اولیاء اور صوفیاء ہیں، تو ان کی اکثر نے شادیاں نہیں کی ہوئی، ان کی تو اولاد تھی نہیں، لیکن جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ عام طور پہ ان کو جائیدادیں وغیرہ دے دیتے تھے تاکہ وہ جو خانقاہ کا نظام ہے وہ چلتا رہے. تو جب اولاد نہیں تھی تو متولی بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب متولی تو کوئی بھی ہے، خدمت گار ہے، تو وہ پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ پیسے جتنے آ رہے ہیں تو یہ متولی جو ہیں وہ اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، کاریں بنا رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایک سینٹرل اوقاف فنڈ میں لیا جائے اور یہ عوامی فلاح کے جو ریلیجیس پائس اور چیریٹیبل پرپز ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے. صحیح بات. تو وہ تب سے یہ پیسے جو ہیں وہ سینٹرل اوقاف فنڈ میں آتے ہیں اور اس کو مینیج بھی اوقاف کرتا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی. یعنی اس کا پورا اب ایک لا ہے اور اس کے مطابق سارا کام ہوتا ہے. متولی اور یہ وہ سارے، اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے باقاعدہ. جی، ملازمین کی تنخواہ جو کہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فنڈ بچتا ہے پھر وہ یا تو مزارات یا مساجد اس کی رینویشن پہ لگایا جاتا ہے، یا پھر وہ کدھر پھر جاتا ہے سر فنڈ؟ وہ اسی فنڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. وہ ان کی مزارات کی بہتری کے اوپر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جہیز فنڈ ہے تو اوقاف اپنے کچھ پیسوں میں سے جہیز کے لیے وہ بھی انہوں نے فنڈ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے ہاسپٹل ہے، لیکن سر یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا میرا خیال، بہت کم لوگوں کو کہ جہیز فنڈ بھی اس کا کوئی ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کوئی جہیز فنڈ بھی ہوتا ہے. بالکل ہے. اور یہ داتا دربار ہاسپٹل کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ 120 بیڈ کا ہاسپٹل ہے داتا دربار کے پیچھے. تو اس ہاسپٹل کے اندر جیسے آپ کا یہ جو سی بی سی ہوتا ہے بلڈ کا ٹیسٹ، یہ عام طور پہ 700-800 روپے عام لیب لیتی ہے. وہاں سے آپ جا کے کروائیں گے تو وہ 40 روپے میں کرتے ہیں. اچھا، سبسیڈائز پرائز کے اوپر. اسی طرح ایکس رے کروانا ہے آپ نے یا اور بھی اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں تو وہ سبسیڈائز پرائز کے اوپر بیسیکلی غریبوں کے لیے ہے جو لوگ. لیکن وہ واقعہ کوالیفائڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہمارے 40 ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ اور وہ اسپیشلسٹ ہیں.
آئی اسپیشلسٹ ہیں, گائنی کے اسپیشلسٹ ہیں, پیڈس کے بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, یہ جو دانتوں کا ای این ٹی کا وہ اسپیشلسٹ ہیں. داتا ہاسپٹل نام؟ جی داتا دربار ہاسپٹل, یہ بلال گنج میں. اچھا, بلال گنج میں داتا دربار ہاسپٹل ہے بھائی, جہاں پہ 120 بیڈز کا وہ ہاسپٹل ہے, اور اس میں سارے جو اسپیشلسٹ بٹھائے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہ یقیناً اسی میں سے جاتی ہوگی نا, جو اور ویسے بھی اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے, اتنی دنیا اتنی خلقت آتی دن رات, وہاں پہ تو میلہ لگا رہتا ہے. جی بالکل, اوقاف اس میں 25 کروڑ روپے کا بجٹ ہے داتا دربار ہاسپٹل کا, اور اس میں 4 کروڑ روپے کی فری میڈیسن جو ہے وہ ہاسپٹل دیتا ہے, تو چیک اپ بھی سبسیڈائز پرائز پہ آتے ہیں. تو وہ جتنے بھی اخراجات ہیں یہ اوقاف انہی مزارات سے حاصل ہونے والی انکم سے پورے کرتا ہے. پنجاب گورنمنٹ سے کوئی ایک پیسہ بھی اوقاف جو ہے وہ نہیں لیتا, یہ بالکل فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. اچھا سر, یہ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ, ادروائز ویسے گورنمنٹ کے اندر ہے لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتا ہے, گورنمنٹ کا جو سروس سٹرکچر ہے اس کو فالو کرتا ہے, یعنی گورنمنٹ کا ایک ہاتھ تو ہونا چاہیے. جی, اور اس کا جو بجٹ بنتا ہے, جو اخراجات ہیں, وہ سال میں ایک دفعہ وہ سارے آرڈیننس کے تحت اچھا اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. جی آڈٹ بھی ہوتا ہے, بلکہ لوکل گورنمنٹ کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, ہمارا لوکل فنڈ آڈٹ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے یہ جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے اس کا فرینزک آڈٹ کے بھی ایک دفعہ آرڈر کر دیے تھے. تو یہ چیک پوائنٹس ہیں سارے جس کے اوپر یہ انکم جو ہے, اور ویسے بھی وقف کی انکم کو تو خرچ کرنا ظاہر ہے جس مقصد کے لیے وہی آپ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے سر میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ جو وقف کی ہوئی یہ جو انکم ہوتی ہے تو لوگ اپنے صدقے خیرات اور اس طرح کی چیزیں دے کے جاتی ہوں گی نا. نہیں, صدقہ خیرات اور چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ اور چیز ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں جن کو صوفی سے عقیدت ہے, اچھا اس مزار سے عقیدت ہے, بطور ہدیہ, وہ بطور تحفہ, بطور تحفہ. اچھا سر, یہ محکمہ اوقاف کے انڈر تو یہ سارے آ جاتے ہیں, مساجد ہیں, مزارات ہیں, چلے اس کو تو رینوویشن ہوگی, اور میں یہ دیکھ بھی رہی ہوں تصویروں میں, اور آپ جیسا بتاتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ بھی, اور یہ پورے پنجاب کے جتنے بھی ہیں مساجد اور صوبائی سطح کے اوپر یہ سارے کام ہوتے ہیں. اچھا لیکن سر مقبرے جو ہیں نا, ان کی میں نے لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے جہانگیر کا مقبرہ بڑی ہی بری حالت میں تھا, تو اس کو کون ڈیل کرتا ہے؟ اچھا, اس کو ایک تو مقبرے جو ہے نا, یا اور تاریخی جیسے قلعہ وغیرہ, یہ اس کو محکمہ آثار قدیمہ والے بیسیکلی دیکھتے ہیں. اب اس میں آرکیالوجی میں پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تصور ہوتا تھا کہ جو مزار ہے, اپنا مقبرہ ہے, اس کو اسی حالت میں برقرار رکھنا ہے. جی جی, یہ ضروری ہوتا تھا. اچھا, لیکن جو نیا کانسیپٹ آیا, اس نئے کانسیپٹ میں یہ تھا کہ اس کو اسی میٹیریل کے ساتھ آپ ریڈو کر دیں. ریڈو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اورنج لائن ٹرین کی وجہ سے بڑی چیزیں ڈیمیج ہوئی, بہت ساری چیزیں ڈیمیج. بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے چبرجی کا جو میں حال دیکھتی ہوں نا, مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ وہ تاریخی شہر ہے جس کو, کیونکہ میں ایم یوز ٹو اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میں نے ہسٹری پڑھی, اور میں نے میرا بڑا دل کرتا تھا میں جا کے یہ ساری چیزیں دیکھوں. اور اسی طرح میں باغ کے آگے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایسے بہت برے حالات ہیں بہت. اور جب میں نے وہ مقبرے اور ادھر کہ ہم نے تو وہ گریٹ مغل میں میرے سب سے زیادہ نمبر تھے, میں نے اس کو اتنے پڑھا تھا بڑے خیال سے, میں نے کہا نہیں اس میں ہونے چاہیے. تو جب میں نے مقبرہ جا کے جہانگیر کا دیکھا, اور کہاں وہ اتنا بڑا شہنشاہ, اور کہاں اس بیچارے کے مقبرے کا. نور جہاں کو مقبرے کو بھی رینوویٹ کیا ہے انہوں نے. اچھا, اب کیا ہے, باؤنڈری وال ہی بنائی ہے, اس کو رینوویٹ بھی کیا, اور اس پہ جہانگیر پہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی گورنمنٹ. وہ بڑا ایک دکھیا سا شعر نور جہاں کے مقبرے پہ لکھا ہوا ہے, اور واقعہ وہ اس پہ پورا بھی اترتا تھا اس وقت جو حالت میں, ہاں, کہ کوئی چراغ بھی نہیں جلاتا اور کچھ بھی نہیں اس طرح کا. لیکن سر یہ بہرحال ہمارا ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور ان کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. بلکہ اس میں نور جہاں کے مقبرے کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ سکھوں کے دور میں یہ جو نور جہاں کا اور اس کی بیٹی تھی تو لاڈلی بیگم, ہاں لاڈلی بیگم, تو اس کا جو مزار تھا, اس کی قبر جو تھی وہ تہ خانے میں ہے. ہاں سر, وہ میں نے دیکھی ہے جا کے تہ خانے میں. تہ خانے میں وہ اس وقت نا دفن نہیں تھی, یہ ایک تابوت میں اوپر چھت پہ مطلب انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی. تو سکھوں کے دور میں وہ تابوت اتارے گئے اس خیال سے کہ شاید کوئی سونا شونا بھی ہوگا, وہ پھر انہوں نے اتار کے پھینک دیے. تو بعد میں پھر اس کو زمین کے اوپر, اب اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ زمین میں کس جگہ پہ وہ دفن ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک زنجیر سی لگا کے انہوں نے ایریا مینشن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کہیں دفن ہے. تو وہ ویسے قبر اس کی نہیں ہے نور جہاں کی, کہاں پہ دفن ہے اس کا. تو یہ بھی تاریخ کا ایک سانحہ ہے. ہاں, ایک سانحہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کتنا بڑا وہ ایک ان کی دیکھیں کہ جو ایک مغل امپائر کہاں سے کہاں چلی, اور نور جہاں ایک پاورفل ملکہ, بالکل ایسے. تو اس کے بارے میں. اچھا سر, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس میں,
تو یہ اسپیشل آپ نے آرکیٹیکچر میں پی ایچ ڈی کیا جی اور آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ بہت ویری ریئر کہ کبھی کوئی اس میں پی ایچ ڈی کرے. جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے جاری ہونے والی پہلی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اچھا جو ماشاء میں اللہ. نے اس میں لیا. یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی نہیں بات سر ہے. ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے. تو اس میں اور میری جو پی ایچ ڈی کا موضوع تھا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جو مزارات ہیں جی سر اس کی عمارتوں میں اور اس کے ارد گرد جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں, جو فورسز ہوتی ہیں, وہ سیاسی, سماجی اور مذہبی وہ کون سی فورسز ہیں جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ اس کا اصل موضوع تھا. تو اس میں پھر میں نے پنجاب کے مزارات کے اوپر پھر آپ نے اس کا ریسرچ ورک سارا مکمل کیا. بالکل, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق پھر اس میں کوئی تبدیلی لاتے ہوں گے میں بھی. لیکن بہرحال ان کی سر ایک جو عزت احترام ہے اور ان کی جو ایک ویلیو ہے وہ تو اپنے اب حساب جیسے سے. داتا صاحب کا مزار ہے ہاں جی. تو یہ ایک پولیٹیکل ول تھی ضیاء الحق کی, اچھا جس نے یہ ڈیزائن بھی منظور کیا اور اس کو بنوایا. تو اس میں اس کی کوئی اس طرح سے ذاتی عقیدت نہیں تھی. وہ ایک مرکز بنانا چاہتا تھا اور جو عقیدت ماند ہے ان کی ہمدردیاں لینا چاہتا تھا. اسی طرح سے جو حکمران ہیں وزراء ہیں وہ حلف لینے کے بعد سیدھا داتا صاحب کے مزار پہ وہ آنے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ ایک تو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ نہیں ہوتے کرسی پہ تو پھر کبھی نہیں آتے. لہذا وہ عقیدت کا مسئلہ نہیں, وہ لوگوں یعنی وہ لوگوں کو اپنی طرف کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ان کی عقیدت مند ہے وہ ان سے عقیدت رکھیں. یہ بنیادی یہ پولیٹیکل گیم ہے ساری جو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا سر ماشاء اللہ انجینئر تو آپ بہت اچھے ہیں. آپ نے یہ آپ کی ساری تصاویر اور آپ کی کیونکہ آپ نے جتنے ڈیزائن بنائے ہیں وہ بڑے خوبصورت اور ان کے اوپر عمارتیں بھی بنی ہیں. مین ڈیزائن کرنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر عمارت بننے دی. بڑا یہ ہے کہ بڑا پیپر ورک یہ جو ہے اس کا مین یہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ شاعر بھی تو بہت اچھے ہیں, آپ رائٹر بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی بڑی کتابیں ہیں, شاعری کی کتابیں ہیں, آپ کی افسانوں کی کتابیں ہیں, آپ کے ناولز ہیں. بالکل. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. شاعری کی کون کون سی کتابیں ہیں, ناول کون کون سے ہیں اور افسانوں کے کون کون سے ہیں آپ کے؟ اس میں شروع تو میں نے شاعری سے ہی کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو شاعری میں میری چراغ آنکھوں میں شعری مجموعہ پہلا جو چھپا, پھر اس کے بعد چشم سیاہ دوسرا چھپا, تیسرا ہوا بارشیلی ہے. اچھا. اسی طرح افسانوں کے 4 مجموعے ہیں. تصویریں سانس لیتی ہیں, اچھا, خوابوں کی گرہ میں پڑی لڑکی, شہر ناتمام اور کارساز, اور 3 ناول ہیں لوک شاہی, اور اس کے بعد مکلی میں مرگ, اور تیسرا ناول جو ابھی ریسنٹلی چھپا ہے کرول گھاٹی. اچھا. تو یہ شاعری افسانہ اور یہ ایک جگہ ہے کرول گھاٹی. یہ کرول گھاٹی جی موٹر وے پہ جو ایک وقوع ہوا تھا اس کے حوالے سے ہی وہ ناول کے اندر ہے کہ جو مختلف اداروں نے اور سوشل اور الیکٹرانک میڈیا نے جو رول پلے کیا اس ایک سانحے میں کہ جس میں ایک عورت کی بچوں کے سامنے آبرو جو ہے وہ بہت ہی وہ ایک میں کہتی ہوں وہ ہماری ایک تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے. تو وہ اس کے اوپر جن لوگوں نے جو پھر کنٹریبیوشن کیا ہے وہ اس ناول کے اندر جس انداز سے کیا ہے ایگزیکٹلی جس انداز سے وہ اس کا حصہ ہے. اچھا وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سر آج سنائیے کچھ ہمیں. اچھا تو شاعری میں کچھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. 2 شعر تو میں نے پہلے سنا ہی دیے. نہیں وہ اب تو پوری آپ غزل سنائیں گے. غزل جو ہے وہ ہے کسی بھی بات پہ کب اختیار ہے اپنا. واہ. کسی بھی بات پہ کب اختیار ہے اپنا, یہ دل تو اس کا ہے, دل کا فشار ہے اپنا. واہ. تو یہ فشار جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی بلڈ پریشر فشار خون. ہاں فشار خون. کسی بھی بات پہ کب اختیار ہے اپنا, یہ دل تو اس کا ہے, دل کا فشار ہے اپنا. کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب اسے گنا تو لگا بے شمار ہے اپنا. واہ واہ. کئی برس کی مسافت کے بعد رک کر جب اسے گنا تو لگا بے شمار ہے اپنا. پلے ہیں پیڑوں میں اور ٹہنیوں پہ کھیلے ہیں. ابھی جو ذکر کر رہے تھے نا کہ ہم جہلم جانا ہے تو جہلم کا یہ ہے سارا کہ وہاں پہ درخت اور وہ سارا. پلے ہیں پیڑوں میں اور ٹہنیوں پہ کھیلے ہیں, اسی لیے تو بدن سایہ دار ہے اپنا. اور خلاف لہروں کے میں خود کو آزماتا ہوں. خلاف لہروں کے میں خود کو آزماتا ہوں, وگرنہ کب کوئی دریا کے پار ہے اپنا. واہ واہ.
वगरना कब कोई दरिया के पार है अपना, वाह, खिलाफ लहरों के मैं खुद को आजमाता। क्या और खुशी से जीते रहे हम तुम्हारी खुशियों में, वाह, खुशी से जीते रहे हम तुम्हारी खुशियों में, और अब तुम्हारा ही गम गुसार है अपना। वाह वाह, और कभी गुमा के कमाऊंगा और खाऊंगा, वाह, कभी गुमा के कमाऊंगा और खाऊंगा, कभी यकीन के परवरदिगार है अपना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी गुमा के कमाऊंगा और खाऊंगा, कभी यकीन के परवरदिगार है अपना। और वो हमको रिस्क तो देते हैं पर कतारों में, आपने देखा होगा ये लाइनें लगी होती हैं सड़कों के ऊपर, वो हमको रिस्क तो देते हैं पर कतारों में, सो चूंटियों में ही गाफिर शुमार है अपना। वाह वाह वाह, और चूंटियां भी लाइन बना के जाती हैं, जा रही है। वो तो अपनी मर्जी से जाती हैं ना, वो हमारे तो लोगों देते हैं पर कतारों में, सो चूंटियों में ही गाफिर शुमार है अपना। किसी भी बात पे कब इख्तियार है। वाह वाह, क्या बात। एक और गजल के 3-4 शेर सुना देता हूं कि उससे जो कहना थी बातें अनकही करता रहा, वाह, उससे जो कहना थी बातें अनकही करता रहा, उम्र भर में जिंदगी को मुलतवी करता रहा। बहुत खूबसूरत, ये आपने पहले भी बहुत अच्छी है सुनाई। उससे जो कहना थी बातें अनकही करता रहा, जिंदगी उम्र भर में जिंदगी को मुलतवी करता रहा। खोल कर देखा नहीं उसने मेरे दीवान को, वाह, खोल कर देखा नहीं उसने मेरे दीवान को, हाय मैं क्यों उसकी खातिर शायरी करता रहा। वाह वाह वाह, क्या बात। खोल कर देखा नहीं उसने मेरे दीवान को, हाय मैं क्यों उसकी खातिर शायरी करता रहा। और घर बनाने के जुनू में मुब्तला ऐसा हुआ, वाह, घर बनाने के जुनू में मुब्तला ऐसा हुआ, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता। वाह वाह वाह, घर बनाने के जुनू में मुब्तला ऐसा हुआ, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता रहा। और खेल था और खेल भी ऐसा अजब था क्या कहें। वाह, खेल था और खेल भी ऐसा अजब था क्या कहें, हम गिरफ्तारी दिए और वो बरी करता रहा। वाह, खेल था और खेल भी ऐसा अजब था क्या कहें, हम गिरफ्तारी दिए और वो बरी करता रहा। वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, 2 शेर हैं लाहौर के हवाले से और मैं सुना दूं आपको कि सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह हैं। वाह, सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह। वाह, और शहर के ठहरे हुए पानी की तरह। वाह, सड़कें हैं जो दरिया की रवानी की तरह और शहर के ठहरे हुए पानी की तरह। घर बदले तो क्यों दोस्त बदल लेते हैं अब लोग, क्या रिश्ते भी यहाँ नकल मकानी की तरह। वाह वाह, तो ये कुछ शेर मैंने कहा। बहुत अच्छा कहा सर आपने। और आप देखे ना कि पहले दोस्त पुराने होते थे और सारी जिंदगी के लिए होते थे, जब तक वो जिंदा होते थे तो वो दोस्त उनके साथ साथ होते थे। और वैसे भी कहते हैं कि पुराने दोस्त तो बहुत क्या बात है उनकी, तो दोस्ती जितनी पुरानी हो वो उतनी ज़्यादा मज़ा भी देती है और अच्छा भी लगता है। तो हमने अपने देखा बड़ों को कि वो उनके पता नहीं कितने कितने पुराने दोस्त थे, तो वो अब तक भी वो जब आते थे तो वो इतने खुश होते थे। वो कहते थे कि मतलब ये एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि ये दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते। वो फिर वही बचपन की बातें और वही बात टहनी और मंडेरों की बातें जो गाँव में आपने की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। और अभी रिसेंटली आपकी एक नॉवल का मेरा ख्याल है कि वो होने भी वाला है, उसका तकरीब पजीर आई है। हाँ, चले भाई, आप में से कोई दोस्त अगर आना चाहें तो इनका माशाल्लाह उधर सर कौन सी है वो चाहेगा, मजलिस तरक्की अदब। हाँ, मजलिस तरक्की अदब में है, अदबी चाय खाना है, अदबी चाय खाना। तो वहाँ पे 14 तारीख को 14 मार्च को शाम 4 बजे वो तकरीब है। तो वो अगर दोस्त आना चाहे, हाँ, दोस्त अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। शाम 4 बजे तकरीब है, अदबी चाय खाना। अच्छा सर, ये पाक टी हाउस अलग चीज़ है जी, ये अलग चीज़। अच्छा, ये भी एक तारीखी चीज़ है ना सर। मैं हैरान जाके देख के कि देखे क्या ऐसे कोई खास फर्नीचर नहीं, कुर्सी, लेकिन लोग कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए। इंसान जाके बैठ के यही सोचता रहता है कि यार इन जगहों पे वो लोग आके बैठे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग आए और यहाँ पे वो भी एक तारीख का हिस्सा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, वैसे किस शायर को ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं आप? अपनी शायरी तो करते हैं। असल में ना वो जो शायर का होता है, जो शायर खुद होता है ना, उसको किसी दूसरे शायर का सारा कलाम नहीं अच्छा लगता, उसके कुछ अशार अच्छे लगते हैं। जैसे अहमद फराज है,
ہاں تو وہ پروین شاکر ہے جیسے، ہاں تو ندیم قاسمی صاحب ہے، تو یہ اچھے، اقبال ساجد ہے، مطلب ہے یہ اچھے شاعر ہیں اور ان کے کلام کا بعض تو کافی بڑے حصہ، بہت اچھے، بعض تو ان کے کلام کمال ہیں، اس طرح فیض احمد فیض صاحب ہیں، وہ ان کا تو بڑا خیر ہاں سب کوئی وہ تو پسند ہے، لیکن تو میں سب اپنی کے لیے پسند، فیض تھا، ہاں میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ فیض ابھی فیسٹیول بھی ہوا، ہاں ابھی تو ہوا اب فیسٹیول، فیض جو ہے نا وہ ایک برانڈ بن گیا ہوا ہاں یہ تو ہے، اس کی بیٹیاں جو ہے نا وہ اس کو برانڈ کے طور پہ مارکیٹ کر رہی مارکیٹ کر ہیں، تو رہی ہیں، یہ ہمیں شاعروں کو اچھا نہیں لگتا ہاں کیونکہ کہ واقعہ کسی وہ اس میں شاعر ایک کو بڑی بڑی پوسٹریں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ واقعی ٹھیک ہے کہ وہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، کمرشلائز کر دیا، کمرشلائز نہیں، وہ تو واقعی ایک جو پسند ہے ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، بالکل ابھی ہے، پسند ہے، لیکن وہ تو کمرشلائز بہرحال اب نہیں ان کا کرنا چاہیے۔ باپ ہے، وہ جو مرضی کرے، ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے انتہائی اپنا قیمتی ٹائم اپنے ہمارے گلیکسی اسٹار ون کو دیا، تھینک یو ویری مچ، اور بلکہ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ سو تشریف نائس لائیں، آف یو سر، مجھے تھینک بڑا یو ویری اچھا لگا کہ مچ آپ سر، نے بالکل ہم تفصیل سے چاہتے تھے ساری ہمیشہ، باتیں ہوئیں۔ کیونکہ اکثر قاسموں میں ملاقات ہوتی تھی، آپ کی خوبصورت شاعری ہم سنتے تھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاعر ہونے کے ساتھ آپ ایک بہت کمپیٹنٹ انجینئر بھی تو ہیں نا، جی جی جی، تو کیوں نہ اس آپ کے کے حوالے، ڈپارٹمنٹ میں جا کے، کیونکہ یہ سر ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، ابھی آپ کی یہ پیچھے ساری تصویریں لگی ہوئی، اس کو بھی میں نے کہا ہے بھی اپنی کیمرہ مین کو کہ اس کو بھی تھوڑا سا اس کا بھی شاٹ لے، بالکل تو صحیح یہ لوگوں کے لیے بھی عقیدت کا بھی باعث ہوتا ہے، مساجد اور مزارات آپ دیکھیں سر، صحیح بات ہے، تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے وہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل تو انہوں نے بڑی اللہ کی نیک کمائیاں کی ہوتی ہیں، اور میں تو خود بھی عام طور پہ ایسے ہی ہے، تو کہتی ہوں بلکہ کہ اس ڈپارٹمنٹ میں میرا آنے کا اصل مقصد ہی یہی ہاں ہے، مقصد یہ بالکل ورنہ صحیح، میں اپنے سیشن کا بھی گولڈ ہاں میڈلسٹ ہاں ہوں، تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ مجھے اچھی بڑے محکموں میں بڑی جاب، مطلب میں نیس پاک میں بھی کام 2 ہاں ہو مہینے کیا، سکتا میں تھا، نے چھوڑ دیا، لیکن اس میں ایک عقیدت جو تھی وہ اور ہسٹری اور ہیریٹیج اور وہ کیا ساری بات ہے، چیزیں کیا جو نہیں میری سر، اپنی بالکل پسند تھی، بالکل اور اسی پسند پہ ہی تھی، یہ میرا تو ہمیں کام خود ہے۔ بھی بڑا پسند ہے، تو آخری ایک شعر میں آپ کو ہاں سناتا ہوں، ہاں اس کے جی بعد پلیز، پروگرام ختم کرتے ہیں، کہ ختم ہوتے ہی نہیں تھے یہ کہیں پر جا کر، واہ ختم ہوتے ہی نہیں تھے یہ کہیں پر جا کر، مر گئے رستے میرے پاؤں کے نیچے آ کر، واہ واہ واہ، مر گئے رستے میرے پاؤں کے نیچے آ کے۔ چلیں جناب، اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اور کسی لندن، میں کہتی ہوتی ہوں کوئی صرف میں وکیلوں کے پروگرام نہیں کرتی، جیسے آپ ماشاءاللہ انجینئر ہیں، اور ان کا جو بھی اپنے اپنے فیلڈ میں ایک بڑا ڈائنامک رول پلے کر رہے ہیں، ان کا ہمیں چاہیے کہ ان کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور سامنے آنی بھی چاہیے، اور ہمارے ناظرین بھی خوش ہوتے ہیں بالکل کہ ورائٹی جی ہوتی جی ہے، وہ جی، پسند بالکل کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا یہ عقیدت مند ساری چیزوں کے، وہ تو کمال صحیح ہے۔ بات، تو چلیں جناب، اب نرگس ناہید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔